کہ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، وماذا اور کیا حرج ہوتا علیہم ان پر، لو اگر آمنوا وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر۔ یہاں پر لو آمنوا اگر ایمان لاتے، یہ فرمایا جا رہا ہے یقین کے معنی میں، کہ اگر وہ پکا پختہ یقین کر لیتے، کس پر؟ اللہ کی ذات پر، کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ جس بنا پر انہوں نے یہ کوتاہیاں کی، یہ اللہ کے حکم کی عدولی کی، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ارشاد فرما رہا ہے ان کا کیا بگڑتا، ان پر کیا حرج ہوتا، لو اگر ایمان لاتے، یقین کر لیتے باللہ اللہ پر، کہ سب سے بڑا کارساز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب سے بڑا پالنہار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہر برے سے برائی سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بیماری سے صحتیابی کی طرف لوٹانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف لوٹانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ان تمام باتوں کا ان کو کامل یقین ہوتا، اور پھر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہر کسی کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی، ہر عمل کا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور حساب لینے والی ذات کون ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی۔ تو یہاں پر ان تمام باتوں کو ایک الفاظ میں، کہ لو آمنوا اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، وماذا علیہم تو ان پر کوئی حرج نہیں تھا، اور وہ آخرت پر یوم جزا پر پختہ یقین رکھ لیتے تو کوئی جزا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ پچھلی آیت میں بخل کا، اور اس سے پچھلی آیت، اس سے اگلی آیت میں ریاکاری کا کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، کہ ریاکاری اور بخل کا تعلق ہوتا ہے کس سے؟ دولت سے، منصب سے، اور اقتدار سے۔ اور جب دولت ہاتھ میں آ جائے، اقتدار ہاتھ میں آ جائے، منصب ہاتھ میں آ جائے، تو پھر اس شخص کا اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے، اور امتحان جو شخص دے رہا ہے اگر اس کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا تو چاہے وہ مال اور دولت لینے میں ہو یا خرچ کرنے میں ہو، اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو لینے میں بھی ڈرے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حرام مال تو نہیں لے رہا، خرچ کرنے میں بھی ڈرے گا کہ کہیں میں حرام کاریوں میں تو اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس بات پہ بھی ڈرے گا کہ کہیں میں اپنی مال اور دولت کو مستحق لوگوں کو دینے کے بجائے اپنی دولت پر غاصب ہو کر تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو میں نے کہا نا کہ بڑے معتدل انداز میں مومنوں کو، مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، کہ مال ہے تو زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا، لیکن اس کو روک کے بھی نہیں رکھنا، نمود و نمائش بھی نہیں کرنی، لیکن بخل بھی نہیں کرنا، منصب ہے، طاقت ہے، دولت ہے تو ریاکاری بھی نہیں کرنی، کیونکہ ریاکاری کو تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، کہ ریاکاری کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی ذات کو دکھانے کے لیے ہم نے عمل کرنا تھا، یعنی حقیقی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ہمارا ہر عمل کا قبلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہونی چاہیے تھی، لیکن
ہم نے اللہ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو نہیں کیا، لیکن دنیاوی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی چاہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ تو ان تمام باتوں کا پہلے ذکر فرما کر، بخل کا ذکر فرما کر، جو بخیل شخص لوگ ہیں، جو اپنی مال اور دولت پر یہ سمجھ کر کے یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور اس پر کسی کا اور کا حق نہیں ہے، جب اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن نیت ان کی واہ واہ کی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ذکر فرما کر اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، کہ ان لوگوں کو کا کیا حج ہو جاتا، کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یقین کر لیتے اللہ کی ذات پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، کہ جو بخل کیا، جو بخیل بنے رہے، جو ریاکاری کرتے رہے، اسراف کرتے رہے، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا اگر اس بات کا یقین ہوگا کہ آخرت کے دن ان کا حساب اور کتاب ہونا ہے، تو نہ وہ بخیل بنتے، نہ اسراف کرتے، نہ ہی ریاکاری میں مبتلا ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا پختہ ہونا، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا ہی شرط ہے۔ جب کامل یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، تو ان تمام بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ اور پھر اسی آیت میں آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَأَنفَقُوا، اور جو خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو، رزقهم اللہ، اس میں سے جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس کو خرچ کرنے میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرتے، اور اللہ کی ذات کا خوف ہوتا، کامل یقین ہوتا، یوم آخرت کا ڈر ہوتا، تو پھر خرچ کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرتے، نہ کسی کا حق مارتے اور نہ ہی کسی کو جو ہے حد سے زیادہ کسی کو دے دیتے، یعنی کہ ریاکاری میں یا اسراف کی نظر کرتے۔ شادی بیاہوں کے اندر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہماری جو برادری ہے، اگر ہم نے اس کے برابر، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے شایان شان کے مطابق اگر ہم نے اپنی تمام رسومات کو ادا نہیں کیا، تو ہمارے خاندان کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، ہمارا مرتبہ گر جائے گا۔ خاندان کا تو بڑا ڈر ہے، ناک کٹنے کا تو بڑا ڈر ہے، لیکن وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے، وہ اسراف کرتے ہوئے، وہ باطل رسومات کو ادا کرتے ہوئے جس کا ڈر ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہی تو فرمایا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ یقین کر لیتے اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر، کہ جو تم اسراف کر رہے ہو، جو تم باطل رسومات میں پڑے ہوئے ہو، اس کا تم نے آخرت کے دن حساب دینا ہے، اور یہ حساب کوئی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں لے گا، یا کوئی عام جج نہیں لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے لینا ہے، جو حقیقی منصف ہے، اور جس کے انصاف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، تو وہ حساب اس نے لینا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا، یہ آیت کریمہ جھنجھوڑ رہی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اپنے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کے خوف کو مد نظر رکھو، یوم آخرت کو ضرور یاد رکھو۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں، جو بڑے مالدار تھے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ لے کر گئے، کوئی اپنے ساتھ مال اور دولت نہیں لے کے گیا، کوئی اپنے ساتھ کوئی جائیداد نہیں لے کے گیا، کوئی اپنے ساتھ کوئی زمین ہریالی کچھ نہیں لے کے گیا، لاکھوں کروڑ روپے یہاں رہ گئے، اور اگر وہ مال جائز نہیں تھا تو ان کے جانے کے بعد دیکھ لو کہ ان کی اولاد کس طرح اس مال کے چکر میں آپس میں لڑ کٹ مر گئی، اور وہ مال ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ہماری سمجھ کا دھوکہ ہے، یہ جو ہمیں دنیا کی لالچ میں، یہ جو دولت کی لالچ میں ہمیں جو کچھ دکھایا
دکھائی دے رہا ہے یہ شیطان کی مکاریاں ہیں، ابلیس کی مکاریاں ہیں، حقیقت میں یہ آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے۔ اور اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کمائے اور اچھی پرورش کرے اپنے بچوں کی اور صحیح جگہ پر اپنا مال خرچ بھی کرے اور کسی کے ساتھ ناجائز بھی نہیں کرتا، تو یقین رکھیے آپ کے پاس ایسی لاکھوں مثالیں ہوں گی کہ ان کے جانے کے بعد ان کا مال بھی، ان کی اولاد بھی صدقہ جاریہ بن گئی، کہ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کی اولاد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جی ماشاءاللہ فلاں حاجی صاحب کی اولاد ہے، کتنی جو ہے برخوردار ہیں، کتنے جو ہے ماشاءاللہ ایماندار ہیں، اور کتنے ان کی اچھی پرورش کی، تو اصل میں تعریف ان کی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے والدین کی ہو رہی ہوتی ہے، جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن اپنی پرورش، اپنی صلاحیتیں اپنے بچوں کی تربیت کے اندر چھوڑ کر جاتے ہوئے صدقہ جاریہ اپنی اولاد کی صورت میں دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ صدقہ جاریہ ہی ہے۔ جو بھی عمل ان کے بچے کریں گے، کیونکہ ان کی پرورش تو ان کے والدین کی طرف سے ہوئی نا، اب اچھا جو بھی عمل کریں گے تو اس کا ثواب ان بچوں کو تو ملے گا لیکن ان کی والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک اچھا انسان بنا کر دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ اور اگر بچوں کو بال کی ناجائز ہوس چھوڑ کر جائیں گے، دھوکے بازیاں دے کر جائیں گے، ان کو جھوٹ سکھا کر جائیں گے، لالچ دے کر جائیں گے، تو کیا وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا؟ نہیں۔ جس طرح اچھا کام آپ کو ملتا رہے گا، اسی طرح وبال بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے یہ 4 دن کی زندگی جاتے وقت اپنے بچوں کو اچھی پرورش دے کے جانے کے لیے گزارنی ہے، یا پھر جانے کے بعد بھی لوگوں کے طعنے تشنیاں جو ہے سہنے کے لیے گزارنی ہے۔ آج آپ کو دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعریف آج بھی ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو شت و شتم آج بھی ہو رہا ہے، جن کو گالیاں آج بھی لوگ دیتے ہیں، جن کی جو ہے آج بھی لوگ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاتے جاتے اس دنیا پر یا اس امت پر یا ان لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ کے گئے، اور آج ان کی وجہ سے جو انہوں نے کانٹے کا پودا لگایا تھا وہ جو ہے درخت بن گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کوئی پھل والا درخت لگا کے جاتے ہیں یا کوئی کانٹے کا درخت لگا کے جاتے ہیں، اب آپ کے اوپر ہے، آپ سوچ لیجئے۔ پھل والا درخت چھوڑ کر جائیں گے تو لوگ پھل کھائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے، اور کانٹے دار پھل درخت چھوڑ کر جائیں گے تو لوگ جب اس سے زخمی ہوں گے تو آپ کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو اب آپ کے اوپر ہے، تو لہٰذا یہاں بتا دیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے اور اللہ کی خالص رضا کے لیے خرچ کرو، لیکن چیک اینڈ بیلنس اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کی ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہر عمل ہونا چاہیے۔ بتایا نا کہ علماء کرام نے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرو تو سیدھا ہاتھ اگر کسی کی مدد کرے تو اس طرح کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی مدد کی، اس طرح آپ نے مدد کرنی ہے، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ وہ یہ سوچیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے تو اپنی دروازے بند کر دیں گے، اپنے جو ہے 100 طرح کی تدابیر اختیار کر لیں گے، لیکن جس کے لیے چھپانا چاہیے وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، جس نے پکڑ کرنی ہے وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اور انہوں نے میرے کسی عمل کا حساب نہیں لینا ہے، اگر کسی نے حساب لینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آپ کے دل میں آنے والے خیال کو اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیتا ہے اپنے علم سے۔ سامنے والا تو اس وقت جانتا ہے نا کہ جب آپ کے کردار سے، آپ کے افعال سے وہ عمل صادر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے، وہ آپ کے دل میں ظاہر ہونے والے خیال کو بھی پہچان لیتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہی ہے کہ جس سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے آج ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پکار رہا ہے کہ آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، قرآن سے تعلق جوڑ لو، سمجھ جاؤ۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو،
قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن مضبوطی سے تھامو گے تو یہی ہے وہ راستہ جو سیدھے راستہ پر چلائے گا، جو اللہ کی رضا پر بھی پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت والا مقام آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے کون سا؟ جنت کا، وہ بھی آپ کو پہنچائے گا۔